السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ ساری تعریفیں کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ بیس بہادر درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، موضوع تو آپ نے سن لیا ہے کہ آج کا یہ اس عشاء کے بعد جو موضوع ہے میرا، اسی سے رشتہ رکھنے والی ایک چھوٹی سی نظم ہے، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ جب مغرب میں نے نظم پیش کی تو کچھ لوگ آئے کہ عشاء میں نظم رہے گی کہ نہیں رہے گی، ہم کہے چلو رہے گی انشاءاللہ۔ پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے، پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے، پھر کسی سے امید وفا کیجئے۔ پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے، پھر کسی سے امید وفا کیجئے۔ سر بلندی کی خواہش ہو دل میں اگر، سر بلندی کی خواہش ہو دل میں اگر، سر اٹھا کر نہ اتنا چلا کیجئے۔ سر بلندی کی خواہش ہو دل میں اگر، سر اٹھا کر نہ اتنا چلا کیجئے۔ پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے۔ مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے۔ مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے۔ پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے۔ دوستوں سے تو ملتے سبھی لوگ ہیں، دوستوں سے تو ملتے سبھی لوگ ہیں، دشمنوں سے ذرا مل لیا کیجئے۔ دوستوں سے تو ملتے سبھی لوگ ہیں، دشمنوں سے ذرا مل لیا کیجئے۔ پہلے آپ
اپنا دل آئینہ کیجئے، مسئلہ دین کا جب بیان کیجئے، مسئلہ دین کا جب بیان کیجئے، قرآن و سنت کو اپنا لیا کیجئے، مسئلہ دین کا جب بیان کیجئے، قرآن و سنت کو اپنا لیا کیجئے، پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے، پھر کسی سے امید وفا کی۔ موضوع کے ضمن میں میں نے جو آیت پیش کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ہمارے یہاں جو مسئلہ درپیش ہے وہ آج کل کا جو مسئلہ ہے کہ ہر کوئی اپنے معاملے میں مفتی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک چیز مجھے سمجھ میں آ گئی اور پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے ایک پیمانہ دیا ہے آپ کو، اس پیمانے پر اس اپنی سوچ کو، اپنی فقہ کو، اپنی سمجھ کو جب آپ رکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس سوچ کی بنا پر اور اپنی اپنی سمجھ کی بنا پر جو معاشرے کے اندر نقصان ہوا ہے نا، اگر آپ اس کو سوچیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو حقیقت میں اس کو برا لگتا ہے، حالانکہ اس کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ میرا باپ نا جس راستے سے میں نہیں گزرا ہوں سارا سفر کر چکا ہے، اور یہ جو مجھے بتا رہا ہے نا مجھے آگاہ کر رہا ہے۔ تو شریعت کے اندر جو سلف صالحین کا مسئلہ ہے کہ اگر ان کے راستے سے آپ ہٹ جائیں گے تو یقیناً گمراہی کے راستے پہ لے جائیں گے، نجات نہیں مل سکتی آپ کو۔ اس لیے کہ انہوں نے سردی بھی دیکھا ہے، گرمی بھی دیکھا، برسات بھی دیکھا ہے، اور آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے اور یہ غلط طریقہ ہے۔ دو چار مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ منہج سلف سے ہٹنے کا انجام کیا ہوا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو روزے کا مسئلہ ہے، چاند کا مسئلہ ہے، تو یہیں سے بیٹھے بیٹھے مکے کے چاند سے روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے روزہ ختم کرو۔ مکے میں چاند ہوا، ہندوستان میں ابھی مفتی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج سے روزہ شروع۔ چاند کے طلوع ہونے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ کا فرق ہوتا ہے۔ اگر ان لوگوں سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ صاحب آپ اگر اس ایک چاند کو مان رہے ہیں تو جس وقت آپ روزہ رکھ رہے ہیں امریکہ میں اس وقت رات ہے، ان کو کیا حکم دیں گے آپ؟ امریکہ والوں کو کیا حکم دیں گے؟ وہ روزہ رکھیں گے تو کب رکھیں گے؟ آپ تو دن میں روزہ رکھ لیے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول کا فرمان جو چاند دیکھ کے روزہ رکھنے کا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس نبی کے فرمان کو
سلف صالح نے کس طرح سے سمجھا، کس طرح سے موجود ہے وہ، تب آپ صحیح راہ پہ چل پائیں گے۔ ابھی چھوڑیے، یہ محرم گزرا ہے، عاشورے کے روزے کے بارے میں بھی آپ کے پاس بہت ساری کلپیں آئی ہوں گی۔ اب کی بار یہ کلپیں آئیں کہ خالی 9 کا روزہ رکھنا ہے، 9 تاریخ کا روزہ، عاشورے کا جو روزہ ہے صرف 9 کو رکھا جائے گا۔ کیوں صاحب؟ کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا، اس میں 10 کا ذکر نہیں ہے۔ یہ حدیث کی سمجھ بتا رہے ہیں لوگ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمان جاری کیا کہ میں 9 کا روزہ کروں گا، تو صحابہ نے کیسا روزہ رکھا؟ جو صحابہ سمجھیں گے اس حدیث کو، ہم آپ اتنا سمجھ پائیں گے نہیں نا، وہ تو بہت قریب تھے اللہ کے رسول سے۔ تو اگر صرف 9 کا روزہ، تو عاشورے کا مطلب کیا ہوتا؟ بھائی عشرہ سے عاشورہ ہے، عاشورے کا روزہ تاسے کا روزہ تھوڑی ہے، یہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ اب یہ انہوں نے اپنے آپ کو منہج سلف سے کاٹ کر ایک اپنی سمجھ لگائی، تو بہت سارے لوگوں نے 9 کا روزہ رکھا، تو پھر عاشورے کا روزہ کہاں ہوا؟ آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ وفات کے بعد کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور یہ مشہور ہے، اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سے سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اختلاف کیا تھا۔ کہا کہ اگر کسی نے کہا نا اللہ کے رسول وفات کریں، اس کی گردن مار دوں گا، نہیں، میں مانتا ہی نہیں اللہ کے رسول وفات کر گئے۔ پھر ان سے بڑے بزرگ آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی جو غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کہ انقلب علی اعقابکم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قتل کر دیا جائے یا ان کا انتقال ہو جائے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے اوپر اسلام سے پھر جاؤ گے؟ یہ آیت کریمہ جب سنے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دیوال کا سہارا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اپنا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آیت کریمہ آج نازل ہو رہی ہے۔ اختلاف ہوا، معاملے کا حل ہوا، کس کے ذریعے حل ہوا؟ عمر فاروق نے خود آیت نہیں پڑھی، آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا ان کو، اور یہی بات اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کسی بات کا اختلاف ہو جائے، اس کو کتاب و سنت میں سے رجوع کرو، اللہ اس کے رسول تک لوٹا دو۔ ہمارے ہاں جو مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں لوٹاتے، ہر کوئی اپنے امام کی طرف لوٹاتا ہے۔ ہمارے امام نے کیا کہا ہے، ہمارے امام نے کیا کہا ہے، تو اب امام کے پیچھے اگر لوٹائیں گے تو مسئلے کا کوئی حل نہیں بنے گا جب تک آپ کتاب و سنت کے طرف اپنے مسئلے کو نہیں لوٹائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ صاحب ادھر چلے گئے، یہ صاحب ادھر چلے گئے، اب بہت دن تک بات چیت بند ہے۔ اس میں صحابہ کرام کا کیا معاملہ ہے، آپ آئیے اس کو دیکھیے۔ پہلے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، اور سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے جواب نہیں دیا، چلے گئے، غصہ ہو گئے، وہ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، غصے میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، انہوں نے سلام نہیں جواب دیا تو آپ بھی اب سلام مت کریے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، میں نے فلاں کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا،
تو کہتے ہیں جاؤ چھوڑو اس کو. لیکن یہاں پر سلف سالم کا منہج کیا ہے بتائیں؟ جس کا میٹر ہو نا اسی کے سامنے پیش کیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس. کہا کہ میرے بھائی آپ کو کس چیز نے عمر کے سلام کا جواب دینے سے روکا؟ کس چیز میں مصروف تھے آپ؟ تو کہتے انہوں نے مجھے سلام ہی نہیں کیا. کہا نا میں نے سلام کیا. کہتے ہیں کہ نہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے سلام کیا, آپ نے جواب. تو کس چیز میں مصروف تھے آپ؟ کیا چیز لائق تھی؟ معاملہ دراصل تھا کہ ابھی تازہ معاملہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا اور ہر صحابی غم میں مبتلا رہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے, ہم نے اپنے نجات کا ذریعہ نہیں پوچھا کہ ہماری نجات کیسے ہوگی. تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا تھا. تو کہتے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ نے ان سے پوچھ لیا, آپ کا حق بنتا تھا آپ پوچھ لیتے. تو کیا نجات کا ذریعہ بتایا؟ کہا کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے, اس پہ عمل کر لے, اس کے نجات کا ذریعہ ہے. تو عثمان غنی جلد کہتے ہیں کہ نہ ان کے منہ سے گزرنے کا پتہ چلا اور نہ ان کے سلام کا پتہ چلا. دیکھیے کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے, تو ہم کو اپنے معاملات کو سلف صالحین کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا اس معاملے میں. دینی معاملات میں اور معاملات میں ہم کو ان کا سہارا لینا چاہیے. آج آپ کو بتاؤں کہ جو چل رہا ہے واٹس ایپ کا زمانہ, ایمو کا زمانہ, جو بھی چل رہا ہے, آپ کے موبائل پہ باقاعدہ پرنٹڈ بڑھیا سے حدیث پیش کر دی جائے گی, حدیث نمبر بھی لکھ دیا جائے گا. لیکن آپ کبھی ملا کے دیکھیں کہ حدیث نمبر صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ آپ مان اڑ رہے ہیں لیکن حدیث صاحب واٹس ایپ پہ حدیث نمبر بھی ہے, سب کچھ ہے. تو میں بارہا کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کتابوں سے جوڑ کے رکھیے, خالی پرنٹ میڈیا پر مت جائیے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں حدیث نبوی کے نام سے بخاری شریف کا نام لکھ کے, مسلم شریف کا نام لکھ کے, اس حدیث کا کہیں عطا پتہ نہیں ہوتا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو اس منہج سے نہیں جوڑیں گے, سلف صالح کی منہج سے نہیں جوڑیں گے, تو یقیناً آپ گمراہی کے راستے پر, نجات کا راستہ آپ کو نہیں مل سکتا. یہ جو چل رہا ہے معاملہ, اس میں میرے بھائیوں بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں تو جو سلف صالحین کا راستہ ہے اس کو ہمیں اپنانا ہوگا. اور وہ لوگ جو محنت کیے ہیں, آپ امام بخاری رحمۃ اللہ کی محنت کو دیکھ لیجئے, امام مسلم رحمۃ اللہ کی محنت کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کتنی محنت کر کے آپ تک حدیث پہنچائی ہے, کتنا چھان بین کیا ہے. ارے انہوں نے تو اتنی پوری زندگی لگا دی, سفر کیا, سرمایہ کو صرف کیا, پوری لائف لگا دی انہوں نے ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے, مہینوں کا سفر کیا. تو آپ 10 منٹ نہیں دیکھ سکتے کتابوں کو کہ اس میں کیا منہج ہے ہمارا. اور اصل میں معاملہ یہ ہے, دیکھیے عقیدے کے بعد منہج کا مسئلہ ہوتا ہے, اور منہج اگر صحیح نہیں ہوگا نا تو عقیدہ بھی ڈیمیج ہو جائے گا, آپ کا عقیدہ بھی گڑبڑ ہو جائے گا. یہ دونوں عقیدہ اور منہج چولی اور دامن کا ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں منہج سلف کو ہمیشہ پکڑ کے رکھنا چاہیے. اس معاملے میں کیا کیا, آج کوئی کلپ آ گئی آپ کے پاس, بس ٹھیک ہے چلو صاحب فلاں نے کہہ دیا, فلاں نے کہہ دیا. صحابہ کرام اس پہ عمل کیا کیا, کیسے اس حدیث کو سمجھا؟ ارے بھائی روزے کے تعلق سے جب وہ آیت کریمہ آئی کہ سفید کالا دھاگا سفید دھاگے پر جو ہے دکھ جائے, تو یہ جب معاملہ آیا تو صحابہ کیا کیے, کالا دھاگا رکھ لیتے اور سفید دھاگا سوتے ہیں. ہاں واضح ہو رہا ہے, دکھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول کو پتہ چلا, کہتے اس سفید اور کالے دھاگے کا جو ذکر قرآن میں ہے اس سے مراد ہے طلوع فجر کا معاملہ, کہ وہاں سفیدی طاری ہو جائے, جو کالی رات ہے سفید ہو جائے, اس سے مراد یہ ہے. تو صحابہ نے سمجھا, اگر اللہ کے رسول نہ بتاتے
تو وہ وہی دھاگا سمجھتے جو کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھ کے سوتے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیے صحابہ، جو ہم کو سمجھ میں آیا مسئلہ، نہیں تو ہم بھی آج کالا دھاگا سفید دھاگا رکھ کے سوتے۔ تو معاملہ کہاں ہوا؟ رجوع کرنے پر۔ لیکن یہی معاملہ جو ہے اگر نہیں سمجھیں گے تو ان کے منہج سے آپ ہٹ جائیں گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج بہت ساری چیزوں سے ہم لوگوں کی دوریاں بن گئی ہیں۔ آپ سلف صالحین کے منہج کو دیکھیے کہ انہوں نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی؟ اس قربانی کا نہ ذکر کیا جاتا ہے اور نہ کوئی تیاری ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اس دین کے لیے اپنے جان اور مال کو قربان کر دیا۔ ان کا منہج یہ تھا۔ اس منہج کو اگر آج کوئی بیان کر دے تو آپ لوگ خفا ہو جائیں گے، آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ارے صاحب ابھی تک تو ٹھیک تھا، نماز کے بارے میں بولتے تھے، اس کے بارے میں بولتے تھے، ارے اب یہ کہاں سے لے کے چلے آئے صاحب؟ نہیں، منہج تو وہی ہے کہ اس دین کے لیے اپنے جان اور مال کی پوری تیاری رکھی جائے، اور سلف صالحین کا بہترین منہج تھا، صحابہ اکرام کا بہترین منہج تھا، اور اس معاملے میں وہ لوگ پیش رہتے تھے۔ آپ بتائیے آج اس دور میں اگر ان کے منہج کی کوئی بات کرے کہ دین کے انہوں نے اپنے جان مال کو قربان کر دیا، تو یہ چیز ہضم نہیں ہوگی ہم سے۔ تب ہم کیا کہیں گے معلوم ہے؟ ارے صاحب ہم جو کما رہے ہیں نا، بیوی بچوں کو پال، یہ بھی تو جہاد ہے نا۔ ہم لکھ رہے ہیں نا، قلم سے بھی جہاد کر رہے ہیں۔ ارے ہم تقریر کرتے ہیں نا، زبان سے جہاد کر رہے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو بیچارے اپنا کھانا پینا ساتھ لے کے، جھولا وغیرہ لے کے چل رہے ہیں، اور اس کو بھی وہ جتنے بھی جہاد کی آیتیں اسی پر فٹ کر لے رہے ہیں۔ جتنی قرآن کی سورہ توبہ کی آیتیں ہیں، سورہ نساء کی آیتیں ہیں، سورہ آل عمران کی جو جہاد کی آیتیں ہیں، سب اسی کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے۔ بتائیے خیانت ہے کہ نہیں کہتے؟ کیا سلف صالحین نے اسی طرح سے کیا تھا؟ اسی آیت کو پیش کر کے لوگوں کا کہا تھا نکلو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے تعلق سے وہ آیت کریمہ اس میں کھینچی نقشہ، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضرہ شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جانتے ہیں جملہ کیسا ہے؟ اس کی ایک مثال میں بیان کروں کہ جیسے کوئی اپنی اولاد کو پڑھا لکھا کے اچھے پوسٹ پہ پہنچا دے، جج بن جائے، وہ بہترین ڈاکٹر بن جائے، اور اس کے بعد اپنے باپ سے کہے کہ ابو جان میرے لیے جھاڑو لا دیجئے، میں صفائی کرمی کا کام کروں گا، صفائی کرمچاری بنوں گا، یا نہیں تو مجھے ایک ٹیکسی خریدیے، میں ٹیکسی ڈرائیوری کروں گا۔ تو باپ کیا کہے گا؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے اتنا پڑھایا لکھایا، اب تو ٹیکسی ڈرائیور بنے گا، جھاڑو لگائے گا تم؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کام کرو، دین کی سربلندی کے لیے کام کرو، اس ثاقلتم الی الارض، تم زمین میں چمٹ جاتے ہو، یعنی دنیا میں لگ جاتے ہو اور ساری باتوں کو اسی پر فٹ کر لیتے ہو۔ ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ، ارے مسلمانوں تم آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، اس سے محبت کر بیٹھے ہو۔ یاد رکھو یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کی مال و متاع بہت تھوڑی، الا قلیل۔ ان کا منہج کیا تھا؟ ابھی میں پچھلے مغرب میں بیان کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے منہج سلف کو
تار تار کر کے رکھ دیا، اخلاق کا نام لے کر، اس کا نام لے کر، اس کا نام لے کر سارا ڈیمیج کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، اگر منہج سلف دلوں میں نہیں ہے، ان کے کارنامے آپ کے دلوں میں نہیں ہے اور جذبہ آپ کے دلوں میں نہیں ہے، تو میں اس کو نفاق سمجھتا ہوں، اور میں نہیں، شریعت اس کو نفاق سمجھتی ہے۔ انہوں نے کوشش کیا، اپنے اوقات کو صرف کیا، صحیح نہج کو آپ کو سامنے رکھا، اب اس کے بعد ان کی ساری محنت پر پانی پھیر کر ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اپنے پاؤں سیدھا کلہاڑی مار رہے ہیں۔ آنے والی نسل کو کیا دیں گے آپ؟ یہی اٹکل پچو جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وارننگ دیا، الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر تم نہ نکلے اللہ کی راہ میں اور صحیح کام نہ کیا، دین کی سربلندی کے لیے کام نہیں کیا، میں تمہیں دردناک عذاب میں پکڑ لوں گا۔ میرے بھائیوں، جو ماحول چل رہا ہے ہمارے یہاں، کیا کسی دردناک عذاب سے کم ہے؟ جانتے کیوں ہے؟ ہم لوگ کہتے حالات سازگار ہو جائیں تب کام کریں گے، اور یہ رونا آج سے نہیں ہے۔ مجھے اسلام میں آئے تقریباً 20 سے 25 سال ہو گیا، 25 سال سے یہی سن رہا ہوں میں، حالات صحیح ہو جائیں تو دعوت کا کام ہوگا، حالات صحیح ہو جائے اسلام کا کام ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، صحابہ کرام مکے میں تھے، اس سے زیادہ حالات آپ کے خراب ہو چکے ہیں کیا؟ آپ بتائیے۔ وہ جو کشیدہ حالات تھے صحابہ پر، اس سے زیادہ حالات آپ پر آئے ہیں؟ سوال ہے یہ۔ اس سے زیادہ حالات تو کہیں نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جھوٹے بہتان لگائے جا رہے ہیں، کچھ چند لوگوں پہ لگائے جا رہے ہیں کہ سب پہ لگائے جا رہے ہیں؟ اپنی اپنی سطح پہ تو کام کرنا ہی چاہیے۔ منہج سلف یہ ہے کہ کام سے کبھی انہوں نے اور نہیں رکے، کام کو بند نہیں کیا انہوں نے، جس طرح ہم لوگ بند کر کے بیٹھے ہیں، اور حالات کے انتظار کریں گے تو حالات یاد رکھیے گا دن بدن آپ کو اچھے حالات نہیں ملیں گے۔ اگر آپ نے کام روک دیا تو یہ حالات بدتر ہونے کا بہت بڑا سبب اور ریزن ہے۔ جب ان تک اسلام نہیں پہنچے گا تو غلط فہمی کے شکار نہ ہوں گے وہ۔ جب اسلام جانیں گے وہ لوگ تب تو ان کا ازالہ ہوگا۔ واللہ میں 10 مثالیں بیان کر سکتا ہوں کہ میں کہیں پر اسلام کے بارے میں کسی نو مسلم کو سمجھا رہا ہوں، پیچھے غیر مسلم سن رہا ہے، وہ آ کے فوراً کہتا ہے کہ آج میری بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ بتائیے، اس تک پہنچا ہی نہیں اسلام۔ لیکن سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ ان تک لے کے اسلام پہنچتے تھے، جاتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے لیظہر علی الدین کلہ، یہ دین تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ دین پرواز کرتا ہے۔ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے صفی الرحمن بارکوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک پرندہ ہے جس کے 2 بازو ہیں، ایک دعوت ہے، دوسرا جہاد ہے۔ یہ دونوں سے پرواز کرتا ہے، یہ دونوں چیز لازم اور ملزوم ہے۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ جہاد کے بازو کو ہم لوگوں نے کاٹ دیا، اب پرندے کے پاس ایک پر ہے، صرف پھڑپھڑا رہا ہے، اڑ نہیں پا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ صرف پھڑپھڑا رہا ہے، اڑ بھی نہیں پا رہا ہے۔ اور کہیں کہ تو دونوں بازو کو کاٹ کے خالی سیف اسلام کر دیا گیا، اب آپ کو پھڑپھڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی بند کر دیجئے۔ اس لیے حالات نازک ہیں، حالات نازک ہوں گے جب آپ اس سے منہج سے ہٹ جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اگر غیرت مر گئی ہے، دل مردہ ہو گیا ہے، تو اس کی مثال ایک بتا دوں۔ جسم کا کوئی حصہ جب مردار ہو جاتا ہے تو اس پہ نستر بھی چلائی تو پتہ نہیں چلتا، اور جب دل مردہ ہو جائے نا تو اس کو حق باطل کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کیا اتیاچار ہو رہا ہے، کیا بھرشٹاچار چل رہا ہے، اس مسلم کے دل پہ کوئی جوں تک نہیں رینگتی۔ لیکن اگر دل زندہ ہے
تو اس کے دل میں تڑپ ضرور ہوگی کہ ہم تک اسلام جو پہنچا سلف صالحین کے ذریعے بہت ساری قربانیوں کے بعد پہنچا ہے، انہوں نے اپنی جانیں گنوا کر ہم تک اسلام پہنچایا ہے۔ ان کا منہج تو یہ تھا، ہم اپنے آنے والی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں خود ہم سوچ لیں، ہم خود غور کریں، اس پہ سوچیں، غور کریں پھر کہ ہم آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا نا، اپنے آپ کو مٹی میں جب ملا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، تو تناور ایک درخت بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بیج اپنے آپ کو جب مٹی میں کھپا دیتا ہے، ملیا میٹ ہو جاتا ہے، تو تناور درخت بنتا ہے۔ اور جب ہم اپنی قربانی دیں گے نا، تو ہم تو نہیں رہیں گے دنیا میں، لیکن آنے والے لوگ اس کا پھل ضرور اٹھائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ کوئی بیج تھا جو اپنے آپ کی قربانی دے کر درخت بنا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیج بھی سیف رہے اور درخت بھی اگتا رہے، تو دونوں چیز ممکن نہیں ہو سکتا۔ قربانی تو دینی ہی دینی ہوگی، جیسے سلف صالحین نے دیا تھا، ہمارے لیے قربانی دی تھی، آج اسلام پہنچا۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں مسلمان ہیں، کسی نہ کسی درجے مسلمان ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آنے والی نسل توحید پر زندگی گزارے، سنت پر زندگی گزارے، تو اپنے آپ کی قربانی اسی طرح دینی ہوگی جیسے سلف صالحین نے امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ انہوں نے قربانی دی تھی، عقیدہ توحید پر قربانی دی تھی، عقیدہ سنت پر قربانی دی تھی، منہج کو ہم تک پیش کیا تھا، اس کو دینا ہوگا آپ کو۔ تو اس کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ اپنے مال کو بھی خرچ کیا جائے، اپنے جانے کی تیاری بھی کر کے رکھی جائے، پھر اس پہ جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ سے صبر کی دعا کیا جائے، اللہ تعالیٰ تو مجھے اس پہ صبر دے دے میرے بھائیوں، تب جا کے کام ہوگا، اور نہیں تو آپ پھر چلتے رہیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اس معاملے میں کہیں تنازع ہو جاتا ہے تو آپ کا سیدھا راستہ منہج سلف یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف، نبی کے فرمان کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن ایمان رکھتے ہو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن طویلا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے، انجام کے لحاظ سے بھی بہتر یہی ہے۔ یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس منہج کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، چلنا چاہتے، اپنی نجات چاہتے اللہ کے پاس، تو یہی راستہ ہے کہ ان کے منہج کو دیکھا جائے، انہوں نے کیسے کام کیا۔ اور اپنی اپنی سوچ کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام تو دلیل کا نام ہے۔ اسلام ایک ہی دنیا میں ایک ایسا دین ہے جو سارا دین دلیل پر مبنی ہے۔ دنیا کے دین تو اٹکل پچو پہ اپنی سوچ پر ہے، وہ اپنے اپنے حساب سے سمجھتے ہیں، ہر کوئی اپنے حساب سے سمجھتا ہے، لیکن آپ کو، ہم کو یہاں پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ اپنی سوچ کا دخل اس کے اندر کیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جب موجے پر مسح کا مسئلہ آیا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ مسح تو موجے کے نیچے سے ہونا چاہیے، مسح موجے کے نیچے سے ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ شریعت کے اندر عقل کے کسی کا دخل نہیں ہے، اس لیے جو نبی نے بتایا ہے نا، تو موجے پر مسح اوپر سے ہی ہوگا۔ آج کے فقہی لوگ کہہ سکتے ہیں یار اوپر لگتا ہو سکتا ہے اللہ نے ویسے نے کہا ہو، مسح نیچے سے ہونا چاہیے، کہہ سکتے ہیں، لیکن نہیں، منہج جو کہتا ہے وہ اپنے، اچھا بہت سارے لوگ نا اپنی عقل پر حدیث کو پرکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ کی عقل کتنی بڑی ہے؟ کتنی بڑی صاحب؟ عقل پہ پڑھیں گے ایک حدیث کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے علم میں سے بہت تھوڑا سا علم آپ کو دیا ہے، تھوڑا سا علم، الا قلیلا۔ اس تھوڑے سے علم میں آپ حدیث کو اپنے عقل پر پرکھیں گے؟ نہیں، منہج یہ ہے کہ آپ کے عقل میں آئے اور چاہے نہ آئے، اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آمنا و صدقنا، اللہ میں ایمان لایا اور میں اپنے دل سے تصدیق کرتا ہوں اس کی یہ بات صحیح ہے۔ ایسا ہی ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایسا ہی ہے یہ۔ تو منہج تو یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، منہج سلف ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور اگر اس سے ہٹیں گے تو یقیناً گمراہی کے راستے پر جائیں گے،
اور خود تو گمراہ ہوں گے، پتہ نہیں کتنوں کو گمراہ، کم سے کم اپنے اہل و عیال کو تو نہیں بچا پائیں گے آپ لوگ، یہ تو معاملہ ہوگا۔ اور جتنے بھی سلف صالحین ہیں ان کا منہج یہی تھا کہ اپنے آپ کو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے اور کبھی اس میں اپنی انا نہیں آنے دیتے تھے۔ لیکن آج کیا ہے، ہم نے ایک بات کہہ دیا، وہ چاہے صحیح ہو اور چاہے غلط ہو، ہم اسی کو گھماتے رہیں گے، خوب گھمائیں گے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا۔ ارے صاحب دلیل بھی دیں گی، خالی ایسے گھماتے رہیں گے۔ داڑھی کے مسئلے پر ایک صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داڑھی کو معاف کر دو، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ کیا کریں سر صاحب؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا داڑھی کی بات ہی نہ کرو۔ کیا کر رہے ہیں؟ داڑھی کی بات ہی نہ، داڑھی کی بات چھوڑو، مونچھیں پست کرو۔ داڑھی کو معاف کر دو کہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ داڑھی کی بات نہ کرو، داڑھی چاہے جیسے رکھو، جیسے اچھا لگتا ہے ویسے رکھو۔ ہم کہ بڑھیا ترجمہ کر لیتے ہیں آپ، ہاں۔ اور ایک صاحب آئے، کہتے ہیں کہ یہ بخاری کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں تیسری رکعت سے اٹھنے کے لیے رفع دین ہے، جیسے جب آپ 2 رکعت پڑھ کے تحیات پڑھ کے تو اٹھیں گے تو پھر رفع دین ہے نا، کتنی بار رفع دین ہے نماز میں؟ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت سے جب کھڑے ہو، تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تب رفع دین 4 مقام پہ ہے۔ دوسری رکعت سے جب آپ اٹھیں گے تو رفع دین ہے، مطلب 4 مقام پہ، تکبیر تحریمہ، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور دوسری رکعت سے جب آپ اٹھیں گے تو رفع دین کریں گے۔ تو بخاری شریف لے کے چلے آئے ہو، کہتے اس میں کہاں ہے صاحب؟ حدیثیں نہیں ہے اس میں۔ تو ہم نے کہا کہ لائیے مجھے دیجیے حدیث، تو میں نے عربی عبارت پڑھی۔ تو مترجم صاحب نے اس صفحے کا ترجمہ کھا گئے، ترجمہ ہی نہیں کیا۔ تو ہم نے کہا دیکھو اس ترجمہ کرنے والے، ٹرانسلیٹ کرنے والے نے خیانت کی ہے اس کے اندر۔ تو وہ سعودی رہتے تھے، تو سعودی والے کچھ نہ کچھ سمجھ جاتے ہیں عربی، جیسے وہاں بول چال کی عربی میں۔ تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ اس کا مطلب کیا ہے بتائیے؟ کہا ہاں ہے تو ہم کہ عربی میں تو ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن ان کو حدیث ہضم نہیں ہوئی ٹرانسلیٹر صاحب کو، تو انہوں نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ اب ترجمہ نہیں کیا تو میری کیا غلطی صاحب؟ میں نے تو حدیث بتا دیا آپ کو۔ تو کہیں داڑھی کا ترجمہ خود ہی سے کر لے رہے ہیں اور کہیں رفع دین کا حدیث کا ترجمہ ہی غائب کر دے رہے ہیں، تو ظاہر بات جب ایسے ہوگا تو دین کا تو کباڑہ کر دیں گے لوگ۔ تو آپ کو اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو محتاط کی ضرورت ہے کہ حدیث وارد کیسے ہوئی ہو، داڑھی کے تعلق سے ہو۔ اچھا، ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنے سے تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی، ہم تکبر تھوڑا نہ کرتے ہیں۔ اچھا تکبر نہیں تو لٹکاتے کیوں ہیں آپ؟ اگر تکبر نہیں کرتے تو لٹکاتے کیوں ہیں؟ اب بہت سارے نوجوان کہتے ہیں ہم اسلام کے لیے گردن کٹوا دیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ گردن کٹوا دیں گے۔ اور پینٹ دیکھی تو ٹکنے کے نیچے رہتے، پہلے پینٹ کٹوا لیجیے آپ۔ کہتے ہیں پینٹ نہیں کٹوائیں گے، گردن کٹوا دیں گے۔ جب آپ ایک انچ کپڑا نہیں کٹوا سکتے اسلام کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے 1 انچ کپڑا نہیں کٹوا سکتے، تو گردن کا جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ گردن کا کٹوائیں گے صاحب؟ پہلے کپڑا کٹوا کے بتائیے آپ اسلام کے لیے کہ نہیں اسلام میں نہیں، تو ہم کپڑا کٹوا دیں گے۔ تو کیا کہیں گے؟ ہم تکبر تھوڑا نہ کر رہے ہیں، تو کاہے لے کر کپڑا لٹکا رہے ہیں آپ؟ اچھا آپ کو حدیث سمجھ میں آ گئی، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ ارے صحابہ کو اتنی سمجھ میں آئی کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خنجر مارا تھا، وہ منافق جو ہے فیروز نامی، ایک نوجوان آ کے عمر فاروق رضی اللہ کی تعریف کر رہا ہے، تو عمر فاروق اس حالت میں رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نوجوان اپنے کپڑے کو ٹکنے سے اوپر کر لیتے، تیرے کپڑے کی حفاظت کے لیے بھی بہتر ہے، تیرے ایمان کے تعلق سے بھی بہتر ہے یہ کہ اپنے کپڑے کو اوپر کر لے تم۔ سلف صالح کا یہ منہج تھا کہ یہاں موت کا منظر ہے اور یہاں نصیحت ہے۔ اس نوجوان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ہوتے تو کیا ہوتے؟
ارے چھوڑو تمہاری ہماری عادت کر کے جا رہا ہے، جانے دو، مصلحت ہے۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں جب انسان بزدل ہو جائے نا تو اس کی زبان پہ مصلحت نکلنے شروع ہو جاتا ہے، ہر بات پہ مصلحت۔ جب بزدلی کا شکار ہوتا ہے تو اس کو مصلحت ہی نظر آتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں اپنی نجات، اپنے بھائیوں کی نجات، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو ہمیشہ آپ کی نگاہیں اپنے سلف صالحین پہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ اکرام پہ، تابعین پہ، تبع تابعین پہ۔ ہاں کہیں آپ کو اختلاف نظر آتا ہے، آپ علماء کے لوگ بیٹھیے، علماء حق کو لے کے بیٹھیے۔ علماء دو قسم کے ہیں، علماء حق، علماء سو۔ بھائی اور عالم نہیں ہے کیا؟ اگر عالم کوئی آپ دیکھیں گے تو عالم تو بہت ہیں، لیکن جو حق پرست ہیں، جو انصاف پسند ہیں، جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ان کو لے کے بیٹھیے۔ ہاں صاحب یہ مسئلہ درپیش ہے، اس میں کیا منہج ہے سلف صالحین کا، محدثین کا کیا عمل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو پورا کلیئر بتا دیں گے آپ کو۔ اس معاملے میں آپ اپنی فقہ کو تھوڑا پوسٹپون کریے اور اس چیز کو لاگو کریے، تب جا کے انشاءاللہ کام بنے گا، اور تب آپ صحیح منہج پیش کر پائیں گے، کسی کو صحیح کام کر پائیں گے اور کسی کا بھلا کر پائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو نہ اپنا ہی بھلا کر پائیں گے، نہ دنیا کا کسی کا بھلا کر پائیں گے۔ تب یہی ترجمہ ہوگا، داڑھی کی بات چھوڑیے، مونچھ کٹوائیے، ٹخنے کے اوپر کپڑا کرنا ہے تو ہم تکبر تھوڑو نہ کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیے ہیں تو اللہ کے نبی کہے سو گئے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا اللہ کے نبی کہا ایسا؟ نیند میں اگر ہے تو کوئی بات، نماز چھوٹ جائے چلے گا، اچھا تب سوتے رہیے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم منافقوں کو پہچان لیتے اس کے نماز کو دیکھ کر پہچان لیتے منافق ہے یہ۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ منافق پر دو نمازیں بھاری پڑتی ہیں، ایک فجر کی اور دوسری عشاء کی۔ واللہ اس بات کو سننے کے بعد آپ کسی سلف صالحین کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، کسی کی فجر مس ہوتی ہو، کسی کی عشاء مس ہوتی ہو، نہیں ہوتا ایسا۔ اس لیے وہ لوگ نفاق سے بہت ڈرتے تھے، اور ہم لوگ تو سمجھتے کہ ایمان کا پیمانہ تو لبریز ہے، نفاق تو ہمارے اندر ہے، نفاق کی سوچ ہی ختم ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کا معیار کیا نفاق کا تھا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت مشہور واقعہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، نفق حنظلہ، ارے کیا ہوا حنظلہ؟ اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیا ہوا حنظلہ؟ اللہ کے رسول جب آپ کے پاس رہتے ہیں تو ایمان کی کیفیت کچھ اور رہتی ہے، جب آپ سے دور ہوتے ہیں نا تو ایمان کی کیفیت ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے نفاق آ گیا ہمارے اندر، ایسا لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ یعنی ایمان کی تھوڑی سی کمی کو وہ لوگ نفاق سمجھتے تھے، اور آج تو ہم ایمان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے نا، تو پھر ایمان ہمارے جیسا تو کسی کا ہی نہیں ہے، سارا ایمان چلا جائے گا۔ ایسے جملے بازی کریں گے کہ ایمان سے چلے جائیں گے، لیکن تب بھی ہمارا پیمانہ نہیں۔ جس طرح سے وہ لوگ ڈرتے تھے، ہم کو بھی نفاق سے اسی طرح ڈرنا چاہیے۔ نماز کی کوتاہی سے، جھوٹ سے پرہیز، وعدہ خلافی سے پرہیز، امانت میں خیانت سے پرہیز، گالی گلوچ سے پرہیز۔ وہ لوگ بری باتوں کو بہت برا سمجھتے تھے، آج تو گھروں میں بیٹھ کے لوگ ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، بچوں کے سامنے گالی دیتے ہیں، اس کو نفاق نہیں سمجھتے، اس کو تقیہ کلام سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو نہیں، یہ آپ کی قربانی ہوگی، اگر آپ اس سے اجتناب کریں گے تو آپ کی بہت بڑی قربانی ہوگی اولاد کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہمیں اس منہج کو سمجھ کر صرف سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے نجات کے لیے اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، اتارنا ہے، انشاءاللہ تب کام ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی، ان کے منہج کو اپنانے کی، اس کو پھیلانے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اپنوں جو ذاتی رائے سے دین میں فیصلہ لیتے ہیں، اللہ اسے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں تحقیق کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔